ایسے نہیں اللہ نے گارنٹی دے دی قرآن میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے جا رہے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا قرآن میں فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی گمان رکھنا۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے، لوگ کہتے ہیں نا دین کا کام ہے، اچھا کام ہے نا، کر لیں تو کیا حرج ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور لوگ اس کو دین میں نیا کام کریں اور اچھا سمجھ کے کریں کہ کام تو اچھا ہے نا، خیال آتا ہے نا بندے کو کہ چلیں یہ حدیث میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو کام تو اچھا ہی ہے تو کر لیتے ہیں۔ اپنی طرف سے اچھا کام کر کے، اچھا کام سمجھ کے، من سن سنتن، جو کسی نے ایک بھی طریقہ ایجاد کیا اور سمجھتا یہ ہے وَيَزْعُمُ أَنَّهُ حَسَنًا، سمجھتا ہے کہ کام تو نیا لیکن ہے تو اچھا، اللہ اکبر۔ تو امام مالک فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ گمان کیا کہ ان محمدن قد خان الرسالہ، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے میں نعوذ باللہ من ذالک خیانت کی ہے، کہ اچھا کام چھپا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتایا ہی نہیں۔ تمہیں پتا چلا ہے جس بات کا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا یا انہوں نے چھپا لیا ہے، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو جو یہ خیال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ بھی کوئی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عملاً زبان حال سے خیانت کا الزام لگاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کے بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور اگر کچھ بھی کمی رہ گئی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کوئی چیز نہیں پہنچائی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو پوری رسالت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگائے پہنچانے میں، اور پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہزاروں صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا، خطبہ حجۃ الوداع، اللہ اکبر، ہزاروں صحابہ کرام نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، یقیناً پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ نے خیر خواہی کر دی امت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی گواہی کو کافی نہیں سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے گواہی لی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہی دے دے کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، ہاں دی۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ اس کی تکمیل بھی ہو گئی، اس کا اتمام بھی ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ آگے پہنچا دیا، اللہ اکبر۔ تو گواہی اللہ کی، گواہی فرشتوں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار خود گواہی، اور قرآن کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر چیز ہمیں بتا دی۔ واللہ یعصمک من الناس، ظاہر ہے جب ہر چیز آگے پہنچانی ہو اور اللہ کا پیغام من و عن آگے پہنچانا ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، کوئی بھی امانت ہو، تو اس کے لیے پروٹیکشن تو چاہیے ہوتی ہے نا، تحفظ تو چاہیے ہوتا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈز تو چاہیے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، دین اصل میں اللہ کا ہے اور پہنچا ہم تک ہے، تو اللہ کے عرش سے لے کر، اللہ کی ذات سے لے کر ہم تک پہنچنے تک اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو
تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، وہ بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ کے ذمہ رکھا تھا کہ وہ حفاظت کریں. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کو یہ ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، تو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے تعریف کر دی اس میں. تو قرآن میں اللہ نے یہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حفاظت فرماتا ہے. جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ قرآن لے کے آنے والے کون ہیں؟ روح الامین، وہ بڑے امانت دار ہیں. حالانکہ فرشتہ کہہ دینا، فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں غلطی کی اور خطا کا امکان ہی نہیں ہوتا، اسی کو تو فرشتہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روح الامین، امانت دار فرشتہ لے کے آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اور پھر وہ نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، پھر 23 سال پہنچا کے پھر گواہی لے کے کہ پہنچا دیا ہے. حل بلغتکم، آگے سے گواہی آ گئی، قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ سے گواہی لی، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، گواہی مل گئی. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ ساری گواہیاں لینے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم جو موجود ہو نا، اب آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. ہر وہ شخص جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے تو حق ادا کر دیا، انہوں نے تو اپنی زندگیاں لگا دی. تابعین عظام کو پہنچا، تبع تابعین عظام کو پہنچا، پہنچتے پہنچتے یہ ہم تک پہنچ گیا. پچھلے لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دیں. اب یہ آگے ہماری ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری. اب نبی کوئی نہیں آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اب جو جانتے ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا. کتاب و سنت کا علم ہمارے پاس آ گیا، اب اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک چیز بھی، بلغوا عنی ولو آیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی چھٹی دی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز، جیسے خود پہنچانے میں بلا کم و کاست پہنچایا ہے، ایسے ہی ہمیں آگے پہنچانے میں بھی فرمایا چاہے ایک چھوٹی سی بات ہو وہ بھی آگے پہنچانی ہے، کوئی بات چھپانی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پورے کا پورا پہنچا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی. واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی طرف سے آپ کو جو خطرہ ہے اس کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ بچائے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے. لوگ جتنے بھی دشمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے دشمن آئے، بعد میں کتنے آئے، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہر دور میں پیدا ہوتے رہے. ہر ایک نے دشمنی کی انتہا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے فرامین پر، آپ کی حدیث پر. ہر دور میں اعتراضات ہوتے رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سب سے پروٹیکشن دینا، تحفظ دینا ہماری ذمہ داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی واللہ یعصمک من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے تھے، باڈی گارڈ رکھ لیتے تھے، پہرے دار موجود ہوتے تھے. لیکن جس دن یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا پہرا ہٹا دیا. فرمایا میری حفاظت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور جو کافر ہو، جو منکر ہو اس بات کا، جو مانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے اور جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرتا ہے، کبھی وہ اللہ کی نازل کردہ وحی کے بارے میں شک کرتا ہے، کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک کرتا ہے، کبھی وہ ایمانیات کی جو تفصیلات ہیں ان کے بارے میں شک کرتا ہے، تو ایسے کافر کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت اس کو ملتی ہے جو یقین کر لے، مان لے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ من و عن حق ہے. ہر چیز ہے، اس کا ایک لفظ سچا ہے اور وہ مکمل ہے. جس کو یہ یقین آ جائے، جو اس بات کو مان لے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو مان لیتا ہے وہ مومن ہے.
اور جس نے مان لیا وہ گویا ہدایت کے راستے پر چل پڑا. ہدایت اس کے لیے ہے جو مان لیتا ہے. جو نہ ماننے والے کافر ہیں, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. قل, اے